الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامۃ وعطشہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں آمد امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں 3 شعبان کی خوشی اور روز جمعہ کی خوشی ایک ساتھ دیکھنا نصیب فرمائی، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ نشست میں خطبہ شعبانیہ کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ وہ خطبہ کہ جس میں رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق فضیلت بیان کی تھی۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم نے اس خطبے میں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا سامعین محترم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب اس خطبے میں پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کی ہے اور ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے یہ سب بیان کیا ہے، تو پھر اس خطبے کو خطبہ رمضانیہ کہنا چاہیے تھا، خطبہ شعبانیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خطبہ پیغمبر اکرم نے شعبان کے مہینے میں آخری جمعے کو ارشاد فرمایا تھا، لہذا چونکہ شعبان کا مہینہ تھا لہذا اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اسے شیخ صدوق نے بیان کیا، ہمارے مختلف علماء کرام نے اس خطبے کو بیان کیا ہے، اور اس خطبے کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ 8ویں امام نے اسے بیان کیا، اور 8ویں امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، اس طریقے سے سلسلہ جڑ جاتا ہے رسول اللہ سے، لہذا اس خطبے کی سند میں کسی طریقے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے خطبے کے کچھ مطالب پیش کیے تھے، وہ جلدی جلدی تکرار کر دوں اور اس کے بعد پھر میں آگے آپ کے سامنے مزید بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی۔ ذہن میں رکھیے گا، شعبان کا آخری جمعہ ہے، اصحاب رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ انہیں ماہ رمضان المبارک کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے شروع کہاں سے کیا؟ رسول اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اے لوگو، یقیناً خدا کا مہینہ آ رہا ہے تمہارے پاس۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ اور کیسے آ رہا ہے؟ خالی ہاتھ آ رہا ہے؟ کہ نہیں، برکت کے ساتھ بھی آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ بھی آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ بھی آ رہا ہے، یہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جتنے اسلامی مہینے ہیں 11 باقی مہینے رہ جاتے ہیں، حالانکہ رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم یہ 4 محترم مہینے کہا جاتا ہے، لیکن ان سے بھی افضل کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان المبارک۔ پھر فرمایا اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اور اس کے بعد گویا رسول اللہ نے کہا کیا دن اور کیا رات، فرمایا اس کا ایک ایک لمحہ تمام تر لمحات سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے، یعنی میزبان کون ہے؟ اللہ ہے، اور مہمان کون ہے؟
ہم ہیں، ٹھیک ہے، میزبانی کر رہا ہے پروردگار عالم اور ہم اس کے یہاں مہمان بن کر گئے ہیں۔ دیکھیے سامعین محترم، جب کبھی ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق سامان فراہم کرتا ہے۔ اب کیا کہنے، وہ میزبانی کر رہا ہے جو بے نیاز ہے، جس کا خزانہ لامحدود ہے، وہ ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے۔ تو اب سوچیے کہ رمضان المبارک میں کس طریقے کی مہمان نوازی اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ رمضان کے فضائل سن کر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح اور سونا عبادت ہے۔ عام مہینوں میں سو جاؤ، عام مہینے میں سانس لیتے رہو، اندر باہر کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ماہ رمضان المبارک میں سانس بھی لے رہے ہو تو اللہ ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے، سونے کے بدلے عبادت لکھتا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری عبادتیں قبول ہیں، تمہاری دعائیں بھی قبول ہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے دعا بتائی کہ میں کہتا ہوں اللہ سے یہ مانگو، سچی نیت کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ کیا مانگنے کا کہا تھا؟ کس چیز کی توفیق؟ ہاں جزاک اللہ۔ ایک رسول اللہ نے فرمایا سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ اس مہینے میں تمہیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نہیں، اور نہیں، قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے، دو چیزیں رسول اللہ نے فرمایا۔ ویسے تو کہا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، بس اللہ سے مانگتے رہو، لیکن پھر رسول اللہ نے فرمایا میں بھی تمہیں دو دعائیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ سے مانگنا ضرور۔ وہ کیا؟ ایک تو تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دے اور تمہیں ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ ہمارے یہاں تو جو آخری زمانے کے حوالے سے نشانی بتائی گئی ہے کہ قرآن تو آخری زمانے میں صرف اور صرف رسموں کے لیے رہ جائے گا۔ بہن کی شادی پر بار آئے گا، کسی کی میت ہوگی تو بار آئے گا، شادی میں سر کے اوپر رکھنے کے لیے کام آئے گا، بس یہ جو ہے وہ قرآن کا کام رہ گیا ہے، لیکن تلاوت جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا، اسی لیے قرآن مجید شکوہ کرے گا۔ تو سامعین محترم فرمایا یہ دو چیزیں اللہ سے مانگو، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو گیا۔ شروع میں بھی فرمایا رسول اللہ نے یہ مہینہ آ رہا ہے برکت لے کر بھی آ رہا ہے، رحمت لے کر بھی آ رہا ہے اور مغفرت لے کر بھی آ رہا ہے، اور پھر آگے چل کر فوراً فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی آ کر مغفرت الہی سے محروم ہو گیا۔ لہذا میں نے آپ کو بیان فرمایا تھا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں پروردگار عالم کی مغفرت خاص ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر۔ اس میں پروردگار عالم کی مغفرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جسے شب قدر میں نہیں بخشا گیا تو پھر اسے پورے سال کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، مانگتا رہے اللہ سے، بخشش نہیں ملے گی۔ بس ایک موقع ہے، اگر وہ میدان عرفات میں پہنچ گیا، حج کے موقع پر میدان عرفات چلا گیا یا میدان عرفات میں اس نے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا اور وہاں سچے دل سے معافی مانگ لی تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں معافی ملنے کا، ٹھیک ہے، یا تو شب قدر یا تو میدان عرفات، اس کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند ماں صلی علی محمد۔ دیکھیں پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا لوگ بڑھتے جائیں تو صلوات بھی بڑھتی جانی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب آگے یہاں سے خطبہ ہم بیان کرنا شروع کریں گے، پچھلے جمعے تک جو ہے وہ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اب رسول اللہ نے آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا۔ فرمایا لوگو، اب یہاں سے رسول اللہ دیکھیے بیان کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے ایسا نہیں ہے صرف یہ ماہ رمضان میں کرنا ہے، کرنا تو ہر مہینے میں، لیکن ماہ رمضان میں کیونکہ ہر چیز کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، لہذا رسول اللہ بیان فرمائے یہ تمہیں چیزیں کرنی ہے۔ پہلی چیز رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا روزہ رکھو گے تو بھوک اور پیاس محسوس ہوگی، فرمایا اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تمہیں روزے قیامت کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کیسی ہوگی وہ تمہیں یاد کرنا ہے۔ یہاں رمضان کے مہینے میں تمہارے اوپر چند گھنٹوں کی پابندی لگتی ہے کہ پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو پانی کے لیے ترس جاتے ہیں، پانی دیکھ دیکھ کے ان کا دل ہو رہا ہوتا ہے کہ بس کاش یہ پی سکتے پانی، تو فرمایا کچھ دیر کے لیے تم پر پابندی لگی اور تمہارا دل اس طریقے سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کا روزہ رکھنا پڑا، مولانا صاحب بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں کہ یار کھانا مل جائے کسی طریقے سے، بس جلدی روزہ کھلے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ جو روزے میں بھوک اور پیاس ہے اس سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر، سوا نیزہ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ سوا نیزہ کسے کہتے ہیں؟
سر کے اوپر ہی ہوگا، لیکن سوا نیزے کا فاصلہ، ایک نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ سوا نیزہ آپ لگا لیجئے، اتنے فاصلے پر سورج ہوگا۔ اسی لیے قیامت کی ہولناکیوں میں بیان کیا کہ جب سورج اتنا اوپر ہوگا، اور سورج کا آپ جانتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے، حرارت کتنی ہوتی ہے، جب یہاں پر آ جائے گا سورج تو لوگوں کے مغز اور لوگوں کے دماغ پگھل پگھل کر گرنے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق پسینے کا گویا دریا ہوگا قیامت کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قیامت کا میدان۔ اب آپ سوچئے جب سورج ہے سوا نیزے پر، تو پھر وہاں پر پیاس کی کیا شدت ہوگی، کس طریقے سے پیاس لگ رہی ہوگی اور کس طریقے سے بھوک لگ رہی ہوگی۔ اور قیامت کا دن کوئی عام دن بھی نہیں، نارمل دن 24 گھنٹے کا ہے، وہ دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر، دن ختم ہی نہیں ہو کر دے گا، 50,000 سال کا دن ہے۔ لہذا آج 3 شعبان ہے، میں بے حق کے امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، پالنے والے جتنے مومنین تشریف فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات ہیں، سب کو بدست امام حسین علیہ السلام اور امیر المؤمنین کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ دیں، اللہ صلی علی محمد۔ فرمایا روزے کی بھوک اور پیاس سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس۔ پھر فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، فرمایا اس مہینے میں فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا کرو۔ میں نے کہا کہ ہر مہینے میں دینا ہے، لیکن ماہ رمضان میں مشق کروائی جا رہی ہے کہ ہر مہینے کی عادت ڈالنی ہے۔ فرمایا فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا کرو۔ بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے، بہت ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں صدقہ دینے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے صدقہ دینے کی وجہ سے عمر طولانی ہو جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں صدقہ دے رہے ہیں مال کم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، مال بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام کی روایت کا مفہوم ہے۔ ایک فرزند ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد، امام کا ایک فرزند، ایک بیٹا امام کی خدمت میں آیا اور امام سے آ کر کہتا ہے بابا جان میرے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اب ہاتھ میں فراوانی نہیں ہے، رزق میں اتنی فراوانی نہیں ہے، میں کیا کروں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنے ابھی ہماری زبان میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کتنے درہم و دینار ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا بابا جان ابھی میرے پاس 40 دینار پڑے ہیں۔ امام نے کہا ایک کام کرو، باہر جاؤ اور اسے صدقہ دے دو۔ فوراً سوال کیا بابا جان اگر یہ بھی دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، یہ بھی خرچ ہو جائیں گے، تو میں اپنا گزارا کیسے کروں گا؟ امام نے فرمایا یہ صدقہ دے دو تاکہ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور عنایت کر دے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ مولا نے فرمایا دیکھو ہر چیز کی ایک چابی ہوا کرتی ہے اور رزق کی چابی اللہ نے صدقے کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ لوگ شکوہ شکایت کر رہے ہوتے مولانا صاحب رزق میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، کام نہیں چل رہا اور برکت نہیں ہو رہی اور 4 دن سے کام نہیں ہوا ہے، 4 دن سے سیل نہیں ہوئی ہے، تو آپ ذرا دیکھیں کیا آپ نے صدقہ دیا ہے یا صدقہ نہیں دیا۔ یہ صدقہ رزق کی چابی ہے جس کے ذریعے سے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ دو فقراء اور مساکین کو۔ اچھا چھٹے امام کا ایک فرمان بھی ہے، فرمایا ملعون ہے وہ شخص، دیکھیں ملعون کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں لعنتی کو، ٹھیک ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پروردگار عالم کی رحمت سے دوری۔ یعنی چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص رحمت سے دور ہو جائے تو وہ رحمت سے دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے لیکن وہ صدقہ نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا ہے کہ صدقہ دینا، ایک بار صدقہ دینا 10 راتوں کی نمازوں سے افضل ہے؟ ایک بار صدقہ دینا، آپ نے کسی کو 1 درہم دے دیا، گویا ایسے آپ نے 10 راتوں کی نمازوں سے زیادہ عبادت کر لی ہے۔ لہذا یہ ہے صدقے کا ثواب۔ عمر طولانی ہو رہی ہے، مال میں کشادگی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے پریشانیاں ٹل رہی ہیں، مشکلات آسان ہو رہی ہے ایک صدقہ دینے کی وجہ سے۔ لیکن یہاں روک کر ایک جملہ کہوں گا میں، دیکھیے صدقہ کب کہلاتا ہے؟ کب کہلاتا ہے؟ جزاک اللہ، جب مستحق تک پہنچ جائے، ہاتھ میں دیں گے تو صدقہ بنے گا، جیب سے نکال کے اپنا الگ کر کے رکھ لیا یہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ بعض لوگ اپنے گھر میں ڈبہ بنا لیتے ہیں کہ ڈبے میں ڈالتے رہیں گے 30 تاریخ کو دے دیں گے، نہیں بھائی صدقہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آپ جب 30 تاریخ کو دیں گے تو یہ پورا 30 تاریخ کا صدقہ کاؤنٹ ہوگا، یہ پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، 5ویں تاریخ، 10ویں تاریخ کا صدقہ کاؤنٹیبل نہیں ہوگا، لہذا وہ صرف اور صرف 30 تاریخ کا صدقہ کہلائے گا۔ تو اب اس کی ایک صورتحال ہے، وہ کیا کہ آپ جس فقیر کو دے رہے ہیں تو آپ اس فقیر سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں مہینے کے آخر میں ساری رقم ایک ساتھ دے دوں گا۔ وہ بھی بیچارہ خوش ہو جائے گا کہ مجھے ایک ساتھ رقم ملے گی اور اس کی اجازت مل گئی تو ہر روز کا صدقہ بھی شمار ہوتا جائے گا۔ یا اگر آپ کے گھر میں کسی ایک ایسے ادارے کا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے، بالخصوص کراچی میں تو ہوتا ہے، کئی ادارے ہوتے ہیں جن کے ڈبے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اگر اس ادارے نے اجازت لی ہوئی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال ہے صدقہ کسے دیا جائے؟ کسے دیا جائے بھائی صدقہ؟ ہاں
دے تو کسی کو بھی سکتے، لیکن بہتر یہ کہ ایک غریب مومن کو دیا جائے، جو مومن غربت کے عالم میں، اسے صدقہ دیا جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی امیر انسان کو دینا چاہیں بالکل صدقہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صدقہ دیتے ہوئے بتانا بھی ضروری نہیں کہ صدقہ دے رہا ہوں، آپ کوئی اور عنوان کر کے دے دیں، وہ بھی جو ہے وہ صدقہ شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ اپنے دوستوں میں بھی دے سکتے ہیں یہ صدقہ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے گھر میں کام کرنے والے افراد جو آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، کافر ہیں، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مولانا صاحب کافر کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ اہل کتاب ہے اگرچہ، کیا انہیں دیا جا سکتا ہے؟ بالکل مستحب صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، انہیں دیں گے ثواب بھی ملے گا. لیکن بات وہی ہے کہ ثواب کم ہوتا رہ جائے گا، کیونکہ ثواب کے درجے ہیں. اگر غریب مومن کو دیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور پھر غریب مومن میں بھی طالب علم کو دیں، عالم کو دیں تو بہت زیادہ ملے گا. اور ایک کے بعد ایک کیٹیگری کے بعد ثواب جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا. امیر کو دیں گے ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر ایک کسی کافر کو دے دیں ثواب اور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ صدقے کا میں نے بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر. صلی علی محمد. فرمایا صدقہ دو فقراء اور مساکین کو. پھر فرمایا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحم کرو. کسے کہتے ہیں صلہ رحم؟ بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ. کسے کہتے ہیں صلہ رحم؟ کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں، ہمدردی نہیں، رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنا. کون سے رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنا؟ سارے، چاچا کے، ماما کے، بیٹے کی، خالو کی، جو ہے وہ سسر سے بھی تعلق بنا کے رکھنے. دیکھیں یہ ساری کے سارے ہیں مستحب صلہ رحمی، ان سے اگر تعلق رکھیں گے اچھی بات ہے. لیکن واجب صلہ رحمی کون سی ہے؟ فیملی کون سی؟ والد، والدہ، بھائی، بہن، بیٹے، بیٹیاں، یہ سب ہو گئے. اور بس اور کوئی نہیں آتا؟ اور بھی آتے ہیں پھپھیاں، خالائیں، ماموں، چاچا، سارے کزن، اجداد یعنی نانا نانی، دادا دادی، یہ سارے کے سارے آ جائیں گے. یہ سارے کے سارے وہ ہے جہاں صلہ رحمی کرنا واجب ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں عرصے سے چاچا سے بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، شادیوں میں آ رہے ہیں، پتہ چلا ابا نے بتایا ہاں یہ بھائی تمہارے چچا ہے. اچھا یہ چچا ہے ہمارے، اب پتہ چلا جا کے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پھپھیوں کا کیا حال ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا خالہ کس حال میں، پوچھتے ہی نہیں. اسی طریقے سے کزن پتہ ہی نہیں کہ کس حال میں ہوگا، بات ہی نہیں ہوئی عرصے سے. تو یہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے ان تمام سے. لہذا سامعین محترم، صلہ رحمی ان اسباب میں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، تو قطع رحم کرنے سے رزق بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. قطع رحم کرنے سے عمر میں کمی ہو جاتی ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے روایت رکھوں، چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص جس کی عمر ہے 3 سال اگر وہ صلہ رحمی کر لے تو فرمایا اللہ اس کی عمر 33 سال کر دے گا، یعنی 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص قطع رحمی کرے تو اگرچہ اس کی عمر 33 سال ہو تو اللہ اس کی عمر 3 سال سے بھی کم کر دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی کے ذریعے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں رزق میں اضافہ نہیں ہے، تو دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھائی سے تعلق توڑا ہوا ہو، کسی بہن سے بات نہ کرتے ہو، کسی کزن سے جھگڑا ہوا ہو، کسی چاچا سے جو ہے وہ منہ بنا کر بیٹھے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے. یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جو رزق میں تنگی کا موجب ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے بات یہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ آگے کیسے بڑھیں. آپ پر واجب ہے، میں نے کہا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے. آپ کو کرنی پڑے گی صلہ رحمی. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو جمعرات کی مجلس میں اسے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا صلہ رحم کرو اس مہینے میں. اور اس کے بعد فرمایا اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں، اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات، روزہ صرف اور صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ تمام اعضاء و جوارح کا ہوتا ہے. ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ بھی ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ رکھنا بھی چاہیے. یہ سارے کے سارے وہ روزے. امیر المومنین نے فرمایا سب سے بہتر ہے دل کا روزہ، اس کے بعد جو اسٹیج آتا ہے وہ ہے زبان کا روزہ، اور اس کے بعد آتا ہے شکم کا روزہ. ٹھیک ہے، پیٹ کا روزہ رکھا ہے، خالی آپ کھانے پینے سے بچے ہوئے، باقی سب کر رہے ہیں. یہ سب سے جو ہے وہ نچلا گریڈ ہے روزے کا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے. اس کے بعد جو ایک اور اوپر گریڈ کا روزہ ہے وہ کون سا ہے کہ آپ نے اپنے اعضاء و جوارح کو بچا کر رکھا ہے تمام تر چیزوں سے. زبان سے غیبت نہیں ہو رہی، زبان سے گالی ادا نہیں ہو رہی، زبان سے جھوٹ نہیں بولا جا رہا، کانوں میں جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی، گانے نہیں سنے جا رہے. اسی طریقے سے ہاتھوں سے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. اس طریقے سے سارے کے سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سامعین محترم، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند ما صلی علی محمد.
اور اس کے بعد سب سے جو سپرلیٹو ڈگری وہ ہے دل کا روزہ، ٹھیک ہے، یعنی اس میں انسان اپنے دل کو خالصتاً اللہ کے لیے خیال رکھے، اس میں اور کسی کا خیال نہ ہے۔ یہ روزہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا روزہ اس طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرمایا اس طریقے سے روزہ رکھو تمام اعضاء و جوارح کا، اور اس کے بعد فرمایا لوگوں کے یتیم بچوں سے، سنیے گا جملہ، لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے۔ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے بچوں پر بھی باپ کا سایہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس وقت ان پر بھی کوئی شفقت کرے، اگر چاہتے ہو کہ ان پر بھی اس وقت کوئی سر پر ہاتھ رکھے، تو پھر تمہاری ذمہ داری آج تم دوسرے کے یتیموں پر جو ہے وہ شفقت کرو اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھو۔ روایت کے جملے ہیں، اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے، اچھا دیکھیے یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو نابالغ بچہ ہو، ٹھیک ہے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی 40 سال کا بندہ ان کے والد صاحب نہیں تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یتیم ہو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا جائے تو روایت میں جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آ رہے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ اتنی نیکیوں کا اجر بھی عطا کرے گا، ٹھیک ہے، صرف ہاتھ پھیرنا۔ لہذا فرمایا دوسرے کے یتیموں سے مہربانی کرو، ہمدردی کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، فرمایا اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اچھا کس وقت توبہ کرنی چاہیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ ایک تو ماہ رمضان میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت کرو، یہ تو بہترین وقت ہے۔ شب قدر نہیں، روزانہ کا بول رہا ہوں میں، روزے کی حالت میں تو ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے مختلف روایتیں افطار کرنے کا بھی ہے، کسی میں سحری کا بھی ہے، لیکن جو رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ نماز کا جب وقت ہو اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اوقات نماز بہترین وقت ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ وہ مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، پکارے تو لبیک کہتا ہے، جب اس سے کوئی چیز مانگے تو فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یعنی پورے رمضان میں جب توبہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت بہترین وقت ہے جب پروردگار عالم خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سوال، توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، گناہوں سے معافی جو ہے وہ جواب ٹھیک ہے لیکن مکمل جواب نہیں ہے۔ ہاں جزاک اللہ، 2 سے 3 چیزیں آ جائیں گی۔ ایک، جو پچھلا کر چکے ہوں اس پر نادم ہو، پشیمان ہو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ وعدہ کریں کہ اب نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے حقوق الناس میں سے تو وہ حق بھی ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اب دیکھیں توبہ کے لیے کوئی الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے منہ سے، آپ نے اگر دل میں بھی یہ ارادہ کر لیا اور سچے دل سے کیا تو یقیناً آپ کی توبہ جو ہے وہ پروردگار عالم کے یہاں قبول ہے، لیکن اگر راز و نیاز کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ لہذا فرمایا اس مہینے میں توبہ کرو اور خاص طور پر نماز کے اوقات میں کرو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا تمہارے نفس جو ہے نا، تمہاری جانیں، ان کو برے اعمال نے گھیر لیا ہے، گرفتار کر لیا۔ گرفتار سمجھتے ہیں نا کسے کر لیا؟ جکڑ لیا ہے، اپنے مٹھی میں رکھ لیا ہے۔ گناہوں نے تمہارے جانوں کو، تمہارے نفوس کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے، لہذا استغفار کرو اور اس کو آزاد کرواؤ، اپنی جانوں کو وہاں سے نکلواؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری کمر گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے وزنی ہو چکی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے؟ رسول اللہ نے ایک اور عمل بتایا، فرمایا پس لمبے سجدے کیا کرو تاکہ اس کا وزن ہلکا ہو جائے اور تمہاری کمر سے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اتر جائے۔ پھر فرمایا پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہیں کرے گا اور آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا جس دن سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لہذا سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ جس میں پروردگار عالم کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اس میں بھی وہ خاص وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے وقت سے مراد ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے جب پروردگار عالم خاص نظر کرم کرتا ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ توبہ یعنی پچھلے پر نادم ہونا، آئندہ وعدہ کرنا کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا تمہاری جانیں گناہوں نے جکڑ لی ہے، لہذا استغفار کرو، آزاد کرو۔ دیکھیے چھٹے امام کی روایت بھی ہے، امام نے فرمایا ہر کسی کے دل پر ایک سفید رنگ کا نقطہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سفید رنگ کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا انسان جب ایک دفعہ گناہ کرتا ہے نا تو اس پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے،
جیسے آپ سمجھ لیجیے ایک سفید رنگ کا کپڑا ہے، اس پر اگر کالا داغ لگا دیا جائے تو کتنا برا لگے گا. لہذا فرمائیں کالا داغ لگا دیا جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے یہ داغ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور امام نے فرمایا روایت کا مفہوم اس وقت سے ڈرو کہ جب یہ سیاہی پورے نقطے پر چھا جائے، اس کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ہے. اس کے بعد دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ کسی کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی پروردگار عالم کی طرف سے راحت و سکون کا سامان مہیا نہیں ہوتا جب سیاہی چھا جائے. لہذا فرمایا توبہ کرو، توبہ کرنے سے یہ سیاہی مٹتی چلی جاتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد وآلہ محمد. اللہ صلی علی محمد محمد. اللہ صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والسلام على محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسیٰ ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائی علی خلقک المعدی النبیک ووارث علم الماضین من الوصیین الذی ببقائی بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملغ اللہ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام علیہ وعلیہم. صلوات پڑھ دیں مل کر. صلی علی محمد وآلہ. سامعین محترم، فقہی مسائل آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہے تھے. آخری مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کیا بیان کیا تھا؟ نہیں بہت پرانا ہو گیا، پچھلے سے پچھلے جمعے کا یہ مسئلہ. پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر روزے کی 3 قسمیں بیان کی تھی. ایک رمضان کا روزہ، ایک قضا روزہ اور ایک مستحب روزہ. مستحب روزہ مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. قضا روزے کی نیت ظہر سے پہلے کرنی ہے اور ماہ رمضان المبارک کی نیت فجر کے وقت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کوئی بھول جائے تو پھر اسے ظہر سے پہلے موقع مل جائے گا کہ نیت کر لے، لیکن ظہر کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ملے گا. یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا. آج ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ سچویشن بنا رہا ہوں، آپ کو بس جواب دینا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر غلطی سے کھا لے پی لے تو روزہ باطل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سچویشن بنا رہا ہوں. سحری کا وقت ہوا، ایک بندہ سحری کر رہا تھا، غفلت کے عالم میں کھائے جا رہا ہے. پہلا روزہ تھا بیچارہ، وہ کہہ رہا تھا کیسے روزہ ہوگا، وہ کھائے جا رہا ہے، یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ اور کھائے جا رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلا، جب اس کی گھڑی پر نظر پڑی تو دیکھا 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اور وہ کھائے جا رہا تھا. روزے کا کیا حکم ہے؟ کیوں؟
یہ کہہ رہے ہیں غلطی سے ہوا ہے تو روزہ رہے گا. کون کون متفق ہے؟ اس کا آسان جواب ہے روزہ باطل ہے، باطل ہے روزہ. ٹھیک ہے، آغا سیستانی کا فتویٰ بتا رہا ہوں. سحری کے وقت کوئی چانس نہیں ہے. اگر سحری کے وقت انسان سے غفلت ہو گئی تو اب اس روزے کی اس پر قضا لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، روزہ صحیح باقی نہیں رہے گا اور اسے دوبارہ رکھنا پڑے گا. ایک پوائنٹ. دوسری سچویشن بنا رہا ہوں. مولانا صاحب ہمارے گھر کی گھڑی جو ہے وہ 5 منٹ پیچھے رہ گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہماری تھوڑی غلطی نہیں تھی، لہٰذا ہم تو کھا رہے تھے. بعد میں پتہ چلا موبائل سے جب میچ کیا تو دیکھا موبائل والی گھڑی صحیح تھی، وہ گھر والی گھڑی صحیح نہیں تھی. اب کیا حکم ہے روزے کا؟ وہی حکم ہے، آپ پر قضا واجب ہے. اس میں بھی جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کو روزے کی قضا جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی. تیسری اور آخری سچویشن بنا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر بالفرض آپ کو پتہ ہے کہ روزہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالفرض آپ کا پانی پینا رہ گیا تھا اور گھر کے ایک بزرگ نے بالفرض امی نے کہا بیٹا ابھی ٹائم ہے، لو پی لو. آپ نے کہا، امی نے دیکھ کر بتایا ہوگا، آپ نے جو ہے وہ فوراً پانی پی لیا. بعد میں دیکھا تو ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو گیا تھا. کیا حکم ہے؟ باطل ہے. تینوں سچویشن میں نے آپ کو بتا دی. خلاصتاً یہ کہ سحری کے وقت انسان سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. سحری کے وقت سامنے ٹائم رکھے کہ کس وقت جو ہے وہ روزہ بند ہو رہا ہے اور ٹائم کو مد نظر رکھے. اگر سحری کا وقت گزر گیا، سحری کے وقت سے مراد اذان فجر، احتیاط والا وقت نہیں جو 10 منٹ ہم پہلے بند کرتے ہیں وہ نہیں، فجر کا وقت. اگر فجر کا وقت ہو گیا اس وقت پھر جو ہے وہ انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا اور پھر اس کو قضا دوبارہ جو ہے وہ کرنی ہوگی اور اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد. تو یہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ میں اگلے اس میں آپ سے سوال کروں گا. چلیے بھائی آئیے، اقامت دیجیے فٹافٹ.